جب آپ کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، جو خرد نے ابھی سوال کیا نا، یہ سوال آپ کو پتا ہے اللہ سے فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہم تو ہر وقت آپ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور آپ انہیں بانڈ کر رہے ہیں اور پھر انہیں اختیار دے رہے ہیں۔ فرشتوں کو اختیار نہیں دیا۔ دیکھیں میں اس کی ایک بات بتاتا ہوں، چلیں آپ کے پاس اس میں فرق کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں، چوزے کی ایگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی بچے نے چابی والا چوزا دیکھا ہے؟ ٹوائے ہوتا ہے نا چابی، دیکھا ہے؟ آپ کے پاس تھا چابی والا چوزا؟ آپ نے دیکھا چابی والا؟ تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ چابی بھر دیتے ہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے، اچھلتا ہے، کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے۔ تو جتنی دیر چابی بھری ہے اتنی دیر ہی گھومے گا نا، اور کیا کرتا ہے؟ زمین پہ گھومتا ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے چابی نہ بھری اور خود ہی گھومنے لگ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے چابی تو تھوڑی سی بھری اور وہ اور بھی جگہوں پہ جانا شروع کر دے؟ ایسا ہوتا ہے؟ چابی والا چوزا جو ہے نا، اس کے پاس کیا چیز نہیں ہے؟ اس کے پاس ہارٹ نہیں ہے۔ اس کے پاس ہارٹ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے پاس ہارٹ نہیں ہے۔ اور چابی والے چوزے کے پاس کیا نہیں ہے؟ اس کے پاس کمپلیٹ باڈی نہیں ہے۔ اس کے پاس کمپلیٹ باڈی نہیں ہے۔ اور کیا نہیں؟ اس کے پاس بینڈ، برین نہیں ہے، بالکل۔ تو چابی والے، یہ بہت اچھا، چابی والے چوزے کے پاس نہ برین ہے، نہ ہارٹ ہے، ٹھیک ہے، نہ باڈی ہے اس طرح سے۔ تو اختیار اس وجہ سے چابی والے چوزے کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اختیار اس وقت ہوگا جب اس کو یہ سب ملے گا۔ ہماری لائف کے اندر یہ جو فیز ہے، چونکہ ہمیں اس طرح کے ہاؤس میں دیا گیا، یہ ہماری اختیار والا فیز ہے لائف کا۔ اس سے پہلے والی لائف میں ہم اختیار میں نہیں تھے، اس کے بعد والی لائف میں ہم اختیار میں نہیں ہیں، مطلب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو آپ کے پاس جو ہے وہ چابی، تو وہ جو چابی والا چوزا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ چابی والا چوزا کیا کرے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس وہ آپ نے چابی دی ہوئی ہے، چابی والا چوزا چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دے دیا، وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جو چابی والا چوزا ہے، جب آپ نے چابی دے دی تو جب تک چابی بھری ہوئی ہے وہ رک سکتا ہے کیا؟ نہیں رک سکتا، وہ تو چلتا رہے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ چابی آپ نے دے دی، اب وہ تھوڑی دیر وہ کہے نہیں میں ابھی نہیں چل رہا، میں تھوڑی دیر رکوں گا، پھر چلتا ہے، پھر رکتا ہے، پھر اس کی جو مرضی کرتا ہے، ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اور وہ چوزا جو خرد کے پاس تھا وہ اختیار والا چوزا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نہیں پیدا کیا تھا، اب خرد کا جو سوال ہے نا، اب خرد کا سوال بہت اہم ہے۔ خرد کا سوال وہ ہے جو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا جب ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، اب ایک اور بات سمجھیے، یہ کام بھی فرشتوں کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ تو بس اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اصل میں اللہ نے ایک ایسا کام کر دیا جو فرشتوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اور پھر یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ فرشتے اس کے اوپر سوال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عمل پر ایک شہادت فرشتوں کی بھی موجود رہے۔ یہ ایک بہت زبردست بات ہے، پوری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے جو اپنی مرضی سے آپ کو فالو کرے گی، آپ نے اس کے اندر چابی نہیں بھری ہوئی، وہ چاہے گی تو فالو کرے گی، چاہے گی تو نہیں۔ جیسے آپ نے چوزے کو کہا بھائی اس والے پانی میں نہیں جایا کرو، لیکن وہ پھر بھی کبھی چلا جاتا ہے، کبھی نہیں جاتا۔ آپ چاہتی ہیں نا کہ وہ وہاں نہیں جائے، یہاں جائے، لیکن وہ گڑبڑ نہیں کرے، وہ گڑبڑ بھی کرتا ہے، کبھی فالو بھی کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا۔ اور اب اس میں یہ سمجھیے کہ اس سے پہلے کسی بھی کریشن کو اللہ نے اس سے پہلے جو بھی کریشن بنائی تھی اسے اختیار نہیں دیا تھا، اسے
پابند کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اسے باؤنڈ کیا ہوا تھا. انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے تو فالو کرو چاہے تو نہیں فالو کرو. انسان اپنی مرضی سے باؤنڈ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا، اس کو کہتے ہیں عبادت، اس کو کہتے ہیں بندگی، اس کو کہتے ہیں اللہ کو ماننا. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا کویسچن ہے نا خرد، اللہ نے اس کا جواب دیا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں کیا پتا، مجھے پتا ہے. اور یہ جو چیز ہے نا، یعنی اللہ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے علم میں، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ بادشاہ ہیں، جو چاہیں کریں. اور دوسرا جو ہماری سمجھ میں آ سکنے والا جواب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جو باؤنڈ نہیں تھی اور اس کو مرضی دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا اور دو راستے دکھا دیے گئے تھے. اور چونکہ اللہ کا علم ادھورا نہیں ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے، لہذا اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ اندازے لگائے. یعنی اندازہ تو وہ لگائے گا نا جس کا علم کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ اندازہ لگائے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے چونکہ مرضی دی ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، لہٰذا اللہ یہ کیوں کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کیا کرو گے، اور اللہ کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ ہم میں سے کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، تو یہ کیا کہانی ہے؟ اصل میں یہ بات یہ اس لیے کہ اللہ کا علم کمپلیٹ ہے. اگر اللہ کا علم کمپلیٹ نہیں ہوتا تو پھر اللہ اندازہ لگاتا کہ شاید یہ جنت میں جائے گا، شاید. اللہ کو ایگزیکٹلی پتا ہے ہم میں سے کون کہاں جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ یہ بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کمپلیٹ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو، جیسے آپ نے کہا کہ ایگزامنر کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی نالج کتنی ہے اور آپ کیا اٹیمپٹ کریں گے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ٹیسٹ میں آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ کے اتنے نمبر نہیں آتے، لیکن آپ کے ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ یو کین ڈو بیٹر، آپ بہتر کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بہت دفعہ ہم کو سیکنڈ چانسز بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ پھر سے ٹرائی کریں، آپ پھر سے بار بار دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. بہت خوب، سبحان اللہ. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری پوری لائف ایگزام ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے ایگزامز کی سیریز ہے. تو ہمیں روزانہ کوئی ملتا ہے موقع کہ ہم غلط کریں صحیح کریں، غلط کریں صحیح کریں. کسی دن ہم ایگزام میں غلط کر دیتے ہیں، کبھی صحیح کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ چانس ملتے رہیں، اور پھر ہمیں لائف کا مطلب یہ ہے، لائف کے لمبے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مہلت عمل ملی ہوئی ہے. مسلمان کے لیے اپنی زندگی کو لمبا کرنے کی دعا، اگر کوئی اس کی ایمانی ریشنل بن سکتا ہے، یعنی کہ میری یا میرے اولادوں کی زندگی لمبی ہو، تو اس کی واحد ریشنل یہ ہے کہ یا اللہ میرے تو ابھی اعمال ہی عجیب ہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جو آپ نے کام دے کے بھیجا تھا وہ تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، میں تو اپنے اور چکروں میں رہا. تو مجھے مہلت عمل مل جائے، یا میں چونکہ معافی تلافی نہیں کر سکا ہوں، میں توبہ کا مجھے موقع مل جائے تاکہ میں توبہ کر کے اپنے معاملات ٹھیک کر لوں. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے، یعنی انسان کہے کہ یا اللہ ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں معافی تو مانگ لوں، میں اپنے معاملات تو ٹھیک کر لوں، توبہ تو کر لوں. یہ ایک پوائنٹ ہے جس میں ادروائز اگر ہم کہتے ہیں نا کہ میرے بچے تم 1000 سال جیو، تو یہ ایک عجیب سی دعا ہے. مطلب ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد 1000 سال تک امتحان میں بیٹھی رہے؟ مطلب اگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ 3 گھنٹے کا او لیول کا پیپر اب 30 گھنٹے کا ہو گیا، تو آپ خوش ہوں گے یا پریشان ہوں گے؟ مطلب آپ کو تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر پیپر صحیح کر لیا بس جلدی سے اسی وقت ختم ہو جائے. یعنی مومن کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے یہ گمان ہو رہا ہو کہ یہ عمل اللہ کو پسند آئے گا، تو اس کے بعد وہ اللہ سے بس ملاقات کا متمنی ہوتا ہے، پھر وہ مزید امتحان میں بیٹھنے کی خواہش اس کے اندر نہیں ہوتی. یعنی جب اسے لگتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ کر لیا، تو وہ چاہتا ہے بس اب آپ بلا لیجئے، اب نہیں، اب اس میں کیونکہ مجھے اپنے اوپر یقین نہیں ہے کہ ابھی تو میں مطلب صحیح ہو گیا، اب پھر دوبارہ کوئی گڑبڑ ہوگی، پھر دوبارہ کہیں غلط کر لوں گا، تو جو میرا لاسٹ ایگزام ہے نا، جو فائنل ٹرم ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، پچھلے ٹرمز کاؤنٹ نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یعنی عجیب نہیں ہے، بس اللہ کی ہے مرضی. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ خیرت آپ بور تو نہیں ہوئی؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی تھی؟
اور بتائیے کوئی اور سوال؟ فاطم کہاں گئے تھے؟ وہ چلے گئے. ابیان کوئی کویسچن کریں گے آپ؟ خدیجہ آپ بھی آئی ہوئی ہیں, کوئی کویسچن کریں گی آپ؟ آج بچے آئے ہوئے ہیں, بچے سوالات کر رہے ہیں تو ہم. اچھا حسن کوئی کویسچن کرنا چاہ رہے ہیں, کریں, شاباش, کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ میں سے کس کس بچے کو کبھی ایسا ہوا, یہ سوال میں اب بچوں سے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, بڑوں سے بھی کر رہا ہوں لیکن بچے جواب دیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ سوال ابراہیم سے بھی کر رہا ہوں, 2 ابراہیم, ایک ابراہیم یہ ہیں, ایک ابراہیم یہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ سوال میں عائشہ سے بھی کر رہا ہوں, زینب سے بھی کر رہا ہوں, فاطمہ سے بھی کر رہا ہوں, خیرت سے بھی کر رہا ہوں, خیرت آپ ہیں نا, حسن سے بھی کر رہا ہوں, اور کچھ بچوں کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں, آپ بعد میں آئے, آپ میرے اپنا نام بتائیں. ہاں شریم, سبحان اللہ. آپ آوین, اچھا ماشاء اللہ. اور ان کا, اچھا ان کا, یہ تو فاطم ہے, فاطم ہے نا, باسم, اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو یہ سوال میرا یہ ہے, کویسچن یہ ہے, کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو اور سوال آپ نے اس لیے نہیں کیا ہو, سوال تو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے, ایک کویسچن آ رہا ہے, لیکن آپ کو سوال کرنا عجیب سا لگ رہا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے پتہ نہیں میرا سوال عجیب سا ہے, کبھی ایسا ہوا؟ اگر ایسا ہوا تو یوں کریں, ایسا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا جب بھی کبھی ایسا ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, ٹھیک ہے, اور آپ وہ سوال کر لیں, اب گھبرائیں نہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں سوچیں سوال کیسا, آپ سوال کر سکتے ہیں, سوال کریں, سوال کرنا اچھا ہوتا, سوال کرنا جو ہے وہ سوال, اچھا سوال تو تحفہ ہوتا ہے. ہاں آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے, بتائیے. جب میں ڈرتا ہوں بھوتوں سے تو میں اللہ کا نام لیتا ہوں. کس سے ڈرتے ہیں؟ جب میں بھوتوں سے ڈرتا ہوں, بھوتوں سے ڈرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اللہ کا نام لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو سوال کیا ہے؟ یہی تو تھا. یہ تو آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, تو بہت اچھا کرتے ہیں. پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اچھا یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ, ٹھیک ہے, بہت اچھا کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. آپ اللہ کا نام, جب بھی کوئی انسان کو خوف ہو تو اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہو اور آپ کی امی آپ کا ہاتھ پکڑ لیں تو آپ کو ڈر لگنا بند ہو جاتا ہے. تو آپ کو اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں, تو اللہ تعالیٰ چونکہ موجود ہیں اور آپ جب اللہ کہتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ موجود ہیں, تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے, یعنی اللہ کا ہاتھ آپ ایک طرح سے تھام لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بتائیے کوئی کویسچن, اللہ تعالیٰ آسان کرے. اور کوئی بات؟ ایک سوال ہے میرا کہ اگر آپ کبھی, میں نے جیسے میں فٹ بال کھیلتا ہوں, آپ کوئی بچہ کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو یہاں رکھنا ہے, تب وہ یہی رہے اور وہ بار بار آگے آ جاتا ہے, تو اس کو کیسے یہ بات منوائیں کہ وہ وہیں رہے؟ یہ آپ کو فٹ بال کھیلنے سے اور اس کو یہ بات سمجھانے سے اور اس کی بات سمجھنے سے خود ہی پتہ لگے گا. دوسری بات یہ کہ فٹ بال تو کھیلی اسی لیے جاتی ہے نا, یعنی آپ تو فٹ بال اس لیے کھیل رہے ہیں کہ کیونکہ مزہ آئے, لیکن فٹ بال کی جو پوری ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو یہ ٹیچ کر رہی ہوتی ہے کہ اپنی بات سے وڈرا کیسے کریں, یا اپنی بات منوائیں کیسے, یا میں دوسرے کی بات رکھوں. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی فٹ بال تو آپ کو اس طرح کی ٹریننگ خود دے گی نا. آپ فٹ بال کھیلتے رہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ میں یہ بات ہی غلط کر رہا ہوں, مجھے تو کہنا ہی نہیں چاہیے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اس کی جگہ پہ جا کے سوچیں. تو وہ یہ فٹ بال کی اس سے ہی حاصل ہوگا. یہ بہت سے سوالوں کے جواب اس لیے نہیں ملتے کہ آپ نے تلاش کیے, بہت سے سوالوں کے جواب اس لیے ملے کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی, آپ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے علم عطا کر دے, تو اللہ نے عطا کر دیا. یعنی ہماری اپنی ایفرٹ سے تھوڑی ہمیں علم ملتا ہے, تو بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے.
کیا خیال؟ زینب آپ بور تو نہیں ہوئی؟ نہیں، زینب کون ہے؟ آپ زینب ہیں نا؟ آپ زینب ہیں، ہاں آپ زینب ہیں، آپ فاطمہ ہیں، آپ عائشہ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی خاص بات؟ آپ پریشان تو نہیں؟ ٹھیک ہے چلیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین اور اساتذہ کے لیے، اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. رب کریم ہمارے بچوں کو اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلباء کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے.